السلام علیکم ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بات کریں گے ہم تین امپورٹنٹ ایشوز۔ ایک تو یہ ہے کہ بورڈ آف پیس جو غزہ کے لیے جو امن کے بورڈ کے نام سے جو بورڈ بنایا گیا ہے، جس میں تقریباً مطلب ہے کہ 59 یعنی 59 ممالک اس میں شامل ہے۔ آج پاکستان نے اس پہ باقاعدہ دستخط کر دیے۔ ڈیووس میں ایک خصوصی جو سیریمنی تھی اس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دستخط کر دیا۔ اب اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے اور اس کے فیور میں بھی بولا جا رہا ہے، لیکن آج سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان جوائن نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ کیا الٹرنیٹیو پاکستان کے پاس کون سے ہوتے اور اس پہ اعتراض کیا ہے؟ تو اس پہ بات کریں گے۔ دوسری اہم بات جو ہے کہ پاکستان میں ایک اہم اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے، جس میں تقریباً 10 ممالک شامل ہے، جس میں ترکی ہے، پاکستان اور جتنے چھ سینٹرل ایشین ممالک اور افغانستان اس میں شامل ہے۔ اس کا ایک اجلاس جو ہے اسلام آباد میں 2 دن سے جاری تھا، آج اس کا آخری دن تھا۔ افغانستان نے اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، تو کیوں؟ اس پہ بات کریں گے۔ ایک اہم جو تھا ایک ایونٹ تھا، اور اسپیشلی ڈیزاسٹرز کے حوالے سے کہ کس طرح قدرتی آفات کے جو نقصانات ہیں کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ اور اہم بات جو ایک اور ہے وہ ہے کہ تاجکستان کے صدر امام علی رحمانوف نے جو افغانستان کے جو طالبان ہیں اپنے ایک تقریر کے دوران اس نے کہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے اور UN سیکیورٹی کونسل کے لسٹ میں وہ دہشت گرد ہے۔ اور یہ واقعہ، یہ بیان جو ہے، اب جو گزشتہ مہینے 2 حملے ہوئے تاجکستان پہ، افغانستان کی سرزمین پہ، تو اس پہ بات کریں گے کہ اتنا جلدی ریئیکٹ اور اتنا ہارڈ سٹیٹمنٹ جو تھا وہ تاجکستان کی طرف سے کیسے آیا۔ اور بعض تو یہ بھی کہہ رہے کہ اس نے اپنی تقریر کے دوران جو افغانستان کے سابقہ حکمران ہیں ان کو باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایک کیبنٹ اپنی تشکیل کریں۔ مطلب یہ ہے کہ تاجکستان اب کھل کے آ رہا ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ تینوں اہم موضوعات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکی صدر نے بنایا ہے کہ غزہ کی ریکنسٹرکشنز اور یہ اسپیشلی فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے، اور خود فلسطینی اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ جب پاکستان نے اس میں شمولیت کا اعلان کیا تو کئی اطراف سے جو ہے اس پہ تنقید کیا جا رہا ہے، اور پہلا تنقید یہ ہے کہ اس میں جو ہے فلسطین شامل نہیں ہے، خود فلسطین اس میں شامل نہیں ہے۔ دوسرا تنقید یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ ایک ایسے فورم پہ کیسے بیٹھے گا، کیونکہ اسرائیل ایگریسر ہے اور اسرائیل نے ساری تباہی جو غزہ میں کی ہے وہ اسرائیل نے کی ہے۔ اور تیسرا تنقید یہ ہے کہ یہ جو پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے، تو جب غزہ یا فلسطین جو انٹرنیشنل فورسز یا فوجیں بھیجی جائے گی تو اس میں پاکستان ڈیفینیٹلی فوج بھیجے گا، کیونکہ اس کو اسی کے ساتھ ایکویٹ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ پاکستان واحد اسلامی ملک نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں جتنے بھی عرب ممالک ہیں، تقریباً 8 عرب ممالک نے جو ہے اس بورڈ میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، اور اس میں آج دستخط بھی کیا۔ اسی طرح انڈونیشیا نے بھی کیا، اس طرح ترکی نے بھی کیا، مصر وغیرہ یہ سب، اور یہاں تک کہ روس نے بھی اور چین نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ خود فلسطینی بھی اس بورڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان کے وہ حلقے انکلوڈنگ جو تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پاکستان اس میں شرکت نہ کرے کیونکہ یہ فلسطینیوں کے خلاف ہے۔ اب خود فلسطینی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری فیور میں ہے۔ عرب ممالک، سعودی عرب، UAE، قطر، اردن وغیرہ یہ سب اس بورڈ میں شامل ہے۔ پھر مصر، ترکی وغیرہ، الجزائر، انڈونیشیا وغیرہ یہ بھی شامل ہے۔ سارے جو سینٹرل ایشین ممالک ہے، تو تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان وغیرہ، انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ تو جب یہ سارے ممالک شرکت کر رہے ہیں تو پاکستان اگر باہر ہو تو کیا ہوگا؟ میرے خیال میں شمولیت تو بہتر ہوگا، کیونکہ کسی بھی ملٹی لیٹرل فورم کو چھوڑنا جو ہے، مطلب یہ ہے کہ اس سے ایبسنٹ ہونا، ملٹی لیٹرل فورم سے غیر حاضر ہونا جو ہے، یہ کسی بھی ملک کے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی کاز کے لیے یا انٹرنیشنل جو ڈپلومیسی میں اس کا جو کردار ہے اس کے لیے یہ مطلب یہ ہے کہ قابل منافع بخش میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں ہے، ان کی فیور میں ہی نہیں جاتا ہے۔ پاکستان آلریڈی اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ
اسرائیل کے ساتھ ابھی یہ تقریباً 60 ممالک ہے، مطلب ہے کہ 59 ممالک 59 ممالک کی یہ بورڈ ہے، اور امریکہ کے صدر جو ہے اس کے چیئر ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف امریکہ اور اسرائیل ہے، سارے مسلمان ممالک، تقریباً 10 مسلمان ممالک ہے اس میں، اور باقی جو ہے یہاں لیٹن امریکنز بھی ہے، اس میں افریقن کنٹریز بھی ہے، اس میں ایشین کنٹریز بھی ہے، یورپین کنٹریز بھی اس میں شامل ہے۔ اب اگر پاکستان اس سے باہر ہوتا تو ظاہری بات ہے کہ ایک اہم جو ملٹی لیٹرل فورم ہے اس جو ہے وہ پاکستان اس سے باہر رہ جاتا۔ تو یہ جو اگر یہ بات ہے کہ وہاں پہ اسرائیل بھی ہے، تو اسرائیل تو یو این میں بھی ہے، اقوام متحدہ میں بھی ہے، اور آج سے 2-3 دن پہلے پاکستان کے جو جو پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہے عاصم افتخار صاحب اور اسرائیلی جو نمائندہ ہے ان کے درمیان اکثر ایشوز پہ جو ہے کنفرنٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ ہوتے ہیں ایک جگہ پہ تو ان کے جو بیانیہ ہے ان کا جواب آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان اگر ملٹی لیٹرل فورم سے، یہ جو ایک امپورٹنٹ فورم ہے اور میرے خیال میں مستقبل میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جائے گی، تو اگر پاکستان اس سے مسنگ ہو جائے تو پاکستان کے یہ جو 2 مسائل جو پاکستان کے لیے اہم ہے، ایک فلسطین کا اور ایک ہے کشمیر کا، تو ایسے فورم سے میرے خیال میں غیر حاضر ہونا جو ہے یہ کسی حوالے سے ایک منافع بخش فیصلہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو خبر آئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے شمولیت کا جو ہے اس پہ دعوت کو قبول کرنے سے پہلے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ مشورہ بھی کیا، اور خصوصی طور پر قطر، یو اے ای اور سعودی عرب کے ساتھ ان کے ساتھ مشورہ بھی کیا ہے۔ اور پھر اس میں جو اہم آج جو دستخط کیے مصر نے، اردن نے، یو اے ای نے، انڈونیشیا نے، ترکی، سعودی عرب نے اور قطر نے اس معاہدے پہ پہلے سے اعلان بھی کیا تھا اور دستخط بھی کیے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے وہ جو کہتے ہیں نا خواہ ایمی جو ہے نا ایک چیز کی مخالفت کرنا، اور مخالفت بہتر ہوتی اگر آپ الٹرنیٹیو بھی پیش کرتے۔ اسی دن ایک سابقہ سفیر بھی رہی ہے ملیحہ لودھی صاحب، اس نے ایک آرٹیکل بھی لکھا اس پہ اور اس کی مخالفت کی ہے کہ پاکستان اس میں شمولیت نہ کرے۔ ٹھیک ہے، شمولیت نہ کرے تو کیا کرے، مطلب یہ ایک آپشن ہے۔ دوسری بات یہ مطلب ہے کہ جب آپ ایک اس کی مخالفت کرتے ہیں ایک پالیسی کی، تو اس کے الٹرنیٹیو کو بھی آپ نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، تو الٹرنیٹیو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر نہ کرے تو کیوں نہ کرے، مطلب یہ، اور اس کے متبادل کیا پیش کرے، متبادل بھی وہ نہیں ہے۔ غزہ پہ تقریباً 2 سال اس کا جو ہم نے دیکھا کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، 80,000 فلسطینی جو ہے وہ شہید کروائے گئے اور لاکھوں میں جو ہے وہ زخمی ہوئے، بے گھر ہوئے، لیکن کسی نے کوئی رسپونڈ کیا؟ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ امہ خود عربوں نے کتنا اس پہ ریئیکٹ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو اعلان کیا فورن آفس نے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ بورڈ جو ہے مڈل ایسٹ میں اور خاص کر فلسطین میں پائیدار امن کے لیے جو ہے یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ سیز فائر، جنگ بندی ہو جائے گی، یہ بڑی بات ہے فلسطینیوں کے لیے کہ غزہ والوں کے لیے کہ جنگ بندی ہو جائے، ساتھ ہی ہیومینیٹیرین ایڈ یعنی انسانی امداد جو ہے اسی حوالے سے تاکہ غزہ تک پہنچ جائے، اور سب سے اہم جو غزہ کی ریکنسٹرکشن ہے، مطلب اس کی دوبارہ جو آباد کاری ہے، اس میں یہ بورڈ جو ہے یہ ممدد ثابت ہوگا، مطلب اٹ ول بی ہیلپ فل یہ بورڈ جو ہے کہ ایک فلسطین کے مسئلے کا حل، اور پاکستان کی پوزیشن وہی پرانی ہے، 2 ریاستی حل جو ہے یہ پاکستان کا موقف ہے جو کہ دوست ملکوں کے ساتھ اکٹھا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ریکنسٹرکشن کی اور فلسطین کے مسئلے کی حل، ساتھ ہی جو ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے اور جنگ بندی جو ہے، یہ پاکستان نے انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے اس کو شامل کیا، مطلب ہے کہ شمولیت اختیار کی ہے۔ اور لارجر پاکستان کا اگر آپ بیان دیکھو، اس میں کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ ول گو اکارڈنگ ٹو دا یو این، اقوام متحدہ اور دیگر جو ملٹی نیشنل ادارے ہیں ان کے اس کے مطابق یہ جائے گا۔ تو یہ ایک اہم پیش رفت میں سمجھتا ہوں کہ ہے، اور پاکستان کو یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں کرنا ہے ان کے پاس اگر بہتر الٹرنیٹیو ہو تو بہتر ہے کہ وہ پریزنٹ کریں، کیونکہ اسی حوالے سے آپ کی جو اپنی کہیں جگہ سے ایبسنٹ ہونا، ایک اہم فورم سے غیر حاضر ہونا کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیانیہ جو ہے وہ آپ ایگریسر کے ہاتھ میں
جو ظالم ہے, جو زوراور ہے, ان کے ہاتھ میں آپ اپنا بیانیہ جو ہے ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے فلسطین کی کاز کے لیے اپنا ایک کردار ادا کرے گا. ڈیووس میں ہم نے دیکھا کہ فلسطینی وزیر اعظم پرائم منسٹر کے پاس, شہباز شریف کے پاس خود گئے اور ان کو روکا اور کہا, اپنا تعارف کرائے اور شکریہ ادا کیا. مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فلسطینی خوش ہے پاکستان سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اب تک جو پالیسی ہے وہ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فورسز کے حوالے سے نہیں ہے. فورسز کے حوالے سے کل وزیر دفاع نے ایک بیان کہا تھا کہ اس وقت دیکھیں گے اسلامی ممالک اور یہ سارا جو ہے اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے, یہ سب مشورے سے ہوگا. ترکی, سعودی عرب, پاکستان یہ بیٹھ کے مشورے سے ہی فیصلہ کریں گے. اور آلریڈی اسرائیل اس کی سخت مخالفت کر رہی ہے. دوسرا اہم ایشو جو ہے وہ اسلام آباد میں 2 روزہ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن, یہ جو اقتصادی جو تھا ایک تنظیم تھا پاکستان, ایران اور ترکیے کا, اس کو بعد میں اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کا نام دیا گیا. اور اس کا جو مین ایک میٹنگ تھی اسلام آباد میں جس میں تقریباً سب نے شرکت کی. اس میں جو خبر آئی ہے کہ پاکستان, تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان, کرغیزستان, ایران, ازبکستان, ترکی, آذربائیجان سب نے شرکت کی. افغانستان اس کا ممبر ہے. 1992 یعنی 1992 میں افغانستان ممبر بن چکا تھا. اس نے آنے سے انکار کر دیا اور اس کے فارن آفس نے کہا تھا کہ ہمیں اس کی کوئی افادیت کا ہمیں وہ نہیں ہے. تو یہ جو ایجنڈا تھا اس کا, دیکھیں افغانستان انفارچونیٹلی اس وقت سب سے زیادہ آفات کی, قدرتی اور مین میڈ آفات کی, جو انسانی اور قدرتی آفات کی زد میں ہیں. تو بہتر ہوتا یہ جو ایجنڈا تھا اس کا تھا کہ قدرتی آفات کے جو نقصانات ہیں اس کو کم سے کم کیسے کیا جائے, یہ اس کا ایجنڈا تھا. اس میں شرکت نہیں کی. اور اس میں نہ صرف یہ کہ یہ 9 ممالک تھے, مطلب ایک ملٹی لیٹرل فورم تھا, بلکہ اس میں جو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن, UN اور اس سے ریلیٹڈ جو دیگر بینکس وغیرہ اہم ادارے ہیں وہ سب اس میں شامل ہوتا. تو بہتر ہوتا کہ افغانوں کے باقی سیاستیں چلتی رہتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان نے ایران میں جو افغانستان کے حوالے سے ریجنل +1 جو پلس رشیا کانفرنس تھا اس میں بھی شرکت سے انکار کیا تھا, اس میں بھی نہیں گئے تھے. اور یہ بھی خبر آئی ہے کہ ڈیووس میں بھی ان کو دعوت دی گئی تھی, ڈیووس میں بھی یہ نہیں گئے ہیں. تو اسی طرح یہ جو شتر مرغ والی پالیسی ہے کہ آپ کسی کو فیس نہیں کر سکتے, میرے خیال میں یہ افغانستان کے لیے بہتر نہیں ہے. ابھی جو امپورٹنٹ اس کے بعد جو خبر ہے وہ بڑی اہم ہے, وہ ہے تاجکستان کے صدر جو ہے امام علی رحمانوف, اس نے ایک بیان دیا ہے, اس کا آڈیو بھی ہے, کہ افغان طالبان کو اس نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہے, یونائٹڈ نیشن کے اس کے مطابق یہ دہشت گرد ہے. اور یہ بیان اس موقع پہ آیا کہ افغانستان کی سرزمین سے تاجکستان پہ صرف 2 حملے ہوئے ہیں. 2 حملوں میں ریئیکشن اتنا سٹرانگ دیا ہے کہ طالبان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا رحمانوف صاحب نے. اور پاکستان میں تو یہ آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2021 سے اب تک جو ہے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں حملے ہوئے ہیں جہاں سے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا ہے. تو یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور اس میں ایک اور بھی تھا کہ سراج الدین حقانی صاحب نے ایک بار پھر جو ہے پاکستان کے ساتھ مذاکرات اور مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا جو ہے ایک بیان دیا تھا, جو کہ اچھی بات ہے. پہلے بھی پاکستان نے ویلکم کیا, ابھی بھی ویلکم کرے, لیکن اگر آنا جانا ہو جائے تو دیٹ ول بی دا بیسٹ. ادروائز اس وقت ہزاروں کی تعداد میں افغانستان میں پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, تبلیغی جماعت والے ہیں, دیگر جو رشتہ دار ہیں لوگوں کے وہ وہاں پہ گئے ہیں, وہ پھنسے ہوئے ہیں. اس طرح پاکستان میں بھی ہے. تو کچھ میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ دونوں ممالک یہ جو ڈیڈ لاک ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بریک کرے اور آگے کی طرف چل پائے.